میں مؤدبانہ گزارش گزار ہوں سرکار جواد العلماء جناب مولانا قرب جواد صاحب کی برنقی امام جماعت شاہی مسجد آستی مبارک لکھنؤ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور جشن کے بانی جناب نظام رضوی اور گلمہدی حسن رضوی صاحب کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح مطیعا للہ و رسولہ ولامیر المومنین۔ ایک صلوات بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ کیونکہ تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کسی طویل تقریر کا موقع نہیں ہے، لہذا مختصر وقت میں اسی بات کو مکمل کرنا ہے۔ ابھی ہمارے وقف منتری جناب محسن رضا صاحب نے آپ کے سامنے یہ وعدہ فرمایا کہ جتنے بھی مجرم ہیں ان کو سزا ملے گی، اور جو فارسی کی مثل بہت مشہور ہے اور بہت مشہور ہے کہ ہر فرعون را موسیٰ، ہر زمانے کے فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ثابت ہوا ہے۔ تو بہرحال زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قدرت کا ایک قانون ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ قانون یہ ہے کہ جو جتنا سر جھکاتا ہے اللہ اتنا ہی اس کے سر کو بلند کرتا ہے، جو جتنا انکساری اختیار کرتا ہے اتنا ہی اس کو عزت ملتی ہے، اتنی ہی اس کو بلندی ملتی ہے۔ جو غرور اور تکبر میں اپنا سر بلند کرتا ہے تو سر جھکتا ہے، وہ سر ذلیل ہوتا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک مغرور آج کتنا ذلیل ہو رہا ہے، کتنا وہ رسوا ہو رہا ہے۔ وہ قانون قدرت ہے جس کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو قانون قدرت یہ ہے کہ جتنی انکساری اختیار کرو گے، جتنی تواضع اختیار کرو گے، اتنا ہی اللہ سر بلندی دے گا۔ اسی لیے بہت توجہ رہے، رسول نے فرمایا، کون رسول؟ کہ جو افضل کائنات، جو افضل موجودات ہے، جو باعث خلقت کائنات ہے، جس وجہ سے پوری کائنات خلق ہوئی، جو حبیب الہی ہے، جو محبوب الہی ہے، اس نے ایک تمنا ظاہر کی جو اس کی انکساری کا ثبوت کے پالنے والے، ایک بار تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ میں توجہ چاہوں گا، ایک بار تو مجھے اپنا عبد کہہ دے، ایک بار تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے، ایک بار تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو افضل کائنات ہے، جو افضل موجودات ہے، جو سردار انبیاء ہے، جو افضل المرسلین ہے، وہ تمنا ظاہر کر رہا ہے کہ پالنے والے ایک بار تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ کیونکہ رسول نے انکساری اختیار کی، لہذا اللہ نے اسی عبدیت کو معراج دے دی۔ اور جب آئے معراج نازل ہوئی ہے تو نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول جا رہے ہیں، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی جا رہے ہیں، نہ یہ کہا جا رہا ہے طٰہٰ جا رہے ہیں، نہ یہ کہا جا رہا ہے یاسین جا رہا ہے، بلکہ کہا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے کر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکساری اختیار کرنے سے عبدیت کو معراج مل گئی۔ بہت توجہ رہے، عبدیت کو معراج مل گئی۔ بہت توجہ رہے، جو کرنا چاہتا ہوں، مولا علی نے انکساری اختیار کی۔ بہت توجہ، مولا علی نے انکساری اختیار کی، ارشاد فرمایا کہ انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ بہت توجہ رہے، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ انا عبید من عباد محمد۔ جب علی نے انکساری اختیار کی تو پھر بلندی یہ ملی کہ علی کے قدم رسول کے دوش پر آ گئے۔
پھر علی کے قدم رسول کے دوش پر آ گئے. جو انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے, اس کو شرف دیتا ہے. تو علی نے فرمایا کہ انا عبید من عباد محمد, میں محمد کے غلاموں میں کیا غلام ہوں. تو یہی علی ہے, ان کے قدم جو ہیں وہ رسول کے دوش کے اوپر آ جاتے ہیں. اور جناب عباس فرماتے رہے کہ حسین آقا ہے میں غلام, حسین آقا ہے میں غلام. تو قدرت نے صلہ یہ دیا کہ کوئی عزا خانہ ایسا نہیں ہے کہ حسین کی زری کے برابر عباس کا علم زیادہ رہا. ایک سلوات بھیجو بلند آواز. ہندوستان کا سب سے بڑا علم آپ کے سامنے ہے. میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں چند جملے عرض کیے جائیں. بہت مخالفین اعتراض کرتے ہیں, جو ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں, ہر چیز کو شرک کہتے ہیں, وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. ارے صاحب علم کی تعظیم کیوں, علم کی تکریم کیوں, کپڑا تو وہی ہے یہ جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, تمام میٹیریل تو وہی ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, لہذا تعظیم کیسی, تکریم کیسی. ابھی مفتی گنج میں ایک مختصر سی تقریر ہوئی تھی جس میں میں نے چند جملے اسی بارے میں عرض کیے تھے. یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی حقیقت ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے کہ ہر شے کے دو رخ ہوتے ہیں. پڑھے لکھے مجمع کے لیے, باذوق مجمع کے لیے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شے کے دو پہلو ہوتے ہیں, ہر شے کے دو جنبے ہوتے ہیں, دو رخ ہوتے ہیں, ایک مادی اور ایک معنوی. میں پڑھے لکھے مجمع کی توجہ چاہوں گا, اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک مادی ہوتا ہے, ایک معنوی ہوتا ہے. اور کسی شے کی قیمت اور اہمیت مادی پہلو سے نہیں ہوتی, معنوی پہلو سے ہوتی. میں دو تین مثالیں جلدی جلدی پیش کر دوں, آپ دیکھیں. لوہا ایک من لوہا اگر کہیں پر رکھا ہوا ہو تو اس کو ہلانا مشکل ہو جائے گا. ایک من لوہا مادی لحاظ سے ایک من لوہا ہے, ایک من لوہا. اس کے مقابلے میں اگر 10 گرام سونا ہو جو ایک ننھے سے بچے کی چھوٹی سی ہتھیلی پر بھی آ سکتا ہے, تو مادی لحاظ سے کون زیادہ ہے؟ لوہا. بہت توجہ. مادی لحاظ سے سونا بہت مختصر ہے, صرف 10 گرام. ایک ننھا سا بچہ بھی اپنی ہتھیلی پر رکھ لے اس کو. لوہا ایک من کا مشکل ہے اس کو ہلانا اور جنبش دینا. لیکن جب آپ بازار میں جائیں گے, جب بازار میں جائیں گے تو لوہے کی قیمت کم ہوگی, 10 گرام سونے کی قیمت زیادہ ہوگی. اگرچہ مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو لوہا بہت زیادہ ہے, مگر مادیت معیار نہیں بنتی ہے, معنویت معیار بنتی ہے. میں توجہ چاہوں گا, معنویت معیار بنتی ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. کسی بچے کے پاس 500 کا نوٹ ہے, آپ اس کے پاس 100 کے 2 نوٹ لے کر پہنچے, کہا کہ بھئی یہ 2 لے لو اور وہ 1 دے دو. توجہ رہے, یہ 2 لے لو اور وہ 1 دے دو. اگر بچہ سمجھدار ہے تو فوراً کہے گا کہ آپ کے 2 ضرور ہیں مگر ان کی قیمت کم ہے, اور میرا 1 ہے مگر قیمت زیادہ ہے. اس کا مطلب قیمت معنویت سے ہوتی ہے, مادیت سے نہیں ہوتی. توجہ رہے. پھر توجہ چاہتا ہوں. آپ سڑک پر جا رہے ہیں, ایک پتھر بھی سڑک پر پڑا ہوا تھا, آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر دور پھینک دیا. تھوڑی دور اور آگے بڑھے, ایک پتھر اور ملا جو اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا. آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا دیا. بہت توجہ رہے. ایک صاحب ساتھ تھے, انہوں نے کہا بھائی پتھر تو دونوں ہیں, ایک پتھر آپ نے دور پھینک دیا اور ایک پتھر کو آپ نے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے دوسری جگہ پر نصب کیا, یہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ جو پتھر جس کو دور پھینکا وہ راستے کا پتھر تھا. ارے توجہ رہے.
وہ راستے کا پتھر تھا، اور جس کو جگہ پر لگایا وہ راستہ بتانے والا پتھر تھا۔ لہذا جو راستہ روک رہا ہے اس کو دور پھینکنا ضروری، اور جو راستہ بتا رہا ہے اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اپنی جگہ پر واپس لانا ضروری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت معیار نہیں بنتی ہے بلکہ معنویت معیار بنتی ہے۔ اب میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کیا کیا جائے کہ عدد جو میں پیش کروں گا وہ بھی مجبوری ہے۔ حج کے موقع کے اوپر جب پتھر مارے جاتے ہیں تو کیا ہے، 3 پتھر ہیں وہاں کے اوپر، جن کے بعد سارے مسلمان جا کر کنکریاں مارتے ہیں۔ جب کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو جوتے چپلیں، میں دیکھ چکا 5 مرتبہ حج سے مشرف ہو چکا ہوں، پورا منظر میرا دیکھا ہوا ہے کہ جب کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر جوتے چپلیں چلنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد تھوکتے بھی ہیں لوگ۔ وہ 3 پتھر انتہائی بے احترامی کے بعد، پوری توجہ رہے، انتہائی بے احترامی کرنے کے بعد مسلمان جب کعبے میں واپس آتا ہے تو ایک 4تھا پتھر ملتا ہے۔ کیا کیا جائے کہ بھئی یہی عدد ہے کہ ان 3 پتھروں کی بے احترامی کے بعد جب واپس آتا ہے تو اب 4تھا پتھر ملتا ہے۔ پتھر یہ بھی ہے، مگر جیسے ہی مسلمان آتا ہے بوسہ لینے کے لیے دوڑتا ہے، چومنے کے لیے دوڑتا ہے، ہاتھ لگ جائے اس کے لیے دوڑتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ یہ بھی تو پتھر ہی ہے، ارے ان 3 کی بے احترامی کے بعد یہ 4تھے کا احترام کیوں کر رہے ہو؟ تو مسلمان جواب دے گا کہ وہ شیطان کی طرف منسوب ہے، یہ رحمان کی طرف منسوب ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت نہیں دیکھی جاتی ہے، معنویت دیکھی جاتی ہے۔ ارے یہی غلطی شیطان نے کی تھی کہ مادیت کو معیار بنایا تھا کہ آگ افضل ہے، مٹی پست ہے۔ مادیت کو معیار بنایا، معنویت کو نہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو معنوی لحاظ سے مٹی آگ سے افضل ہے، کیونکہ آگ میں اگر آپ کوئی دانہ ڈال دیں گے تو جل بھن کر راکھ ہو جائے گا، اور یہی دانہ اگر مٹی کے سپرد کریں گے تو ہزاروں دانوں کی صورت وہ مٹی واپس کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنوی لحاظ سے مٹی افضل ہے۔ یہ شیطان کی غلطی کہ مادیت دیکھی، معنویت نہیں دیکھی۔ ارے یہی غلطی وہ بھی کرتے ہیں جو علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو شیطان نے غلطی کی وہی غلطی وہ بھی کرتے ہیں جو علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ مادیت دیکھ رہے ہیں، معنویت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ارے یہ فریرہ نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ عباس کی وفائیں ہیں، یہ زینب کی دعائیں ہیں، یہ اہل بیت کی تمنائیں ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے برنواز پر محمد والو۔ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے صاحب شرک اور بدعت، علم کا چومنا شرک، علم کی تعظیم بدعت، علم کی تکریم کرنا بدعت۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بہت توجہ رہے، پھر پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے 15 اگست ہو چاہے 26 جنوری ہو، میں پھر توجہ چاہوں گا، چاہے 15 اگست ہو چاہے 26 جنوری ہو، جب بھی ہندوستان کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، جب بھی ہندوستان کا پرچم بلند ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں ٹی وی کے اوپر لائیو آتا ہے کہ بڑے بڑے داڑھی والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے فوراً تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں، تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ ارے وہی جو علم کی تعظیم کو شرک کہتے ہیں، وہی جو علم کی تعظیم کو بدعت کہتے ہیں، جب ہندوستان کا پرچم بلند ہوتا ہے تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں، ان کی جرأت نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں، وہ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو واقعاً تعظیم کرتے ہیں
بہت توجہ رہے. یا تو واقعاً تعظیم کرتے ہیں اور حقیقی تعظیم ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں تعظیم کر رہے ہیں اس پرچم کی؟ اس پرچم کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولوی جواب دے گا، ارے صاحب ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے، یہ ہماری آزادی کا پرچم ہے، اس کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان کی آزادی کے پرچم کی تعظیم آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ضروری ہے، تو عباس کا علم تو اسلام کی آزادی کا پرچم ہے، دین کی آزادی کا پرچم ہے، شریعت کی آزادی کا پرچم ہے. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. لہذا اس کی تعظیم کیسے بدعت ہو جائے گی؟ اس کی تعظیم کیسے شرک ہو جائے گی؟ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قابل تعظیم نہیں سمجھتے ہیں مگر اٹھ رہے ہیں. ارے توجہ چاہتا ہوں. قابل تعظیم نہیں سمجھتے مگر اٹھ رہے ہیں، قابل تعظیم نہیں سمجھتے تب بھی تعظیم کر رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ پھر تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقیہ فرما رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے برن آواز بر محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ جناب عباس کا تذکرہ 1 منٹ اور 2 منٹ آپ حضرات کو اور لینا ہے. صفین کا تذکرہ آ گیا، ہمارے برادر نے صفین کا تذکرہ کیا. جناب عباس خوب بہت شبیہ تھے مولا علی. بس 1 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے. پوری رات جنگ ہوتی ہے بچوں جوانوں کے لیے، پوری رات جنگ صفین جنگ ہوئی، پوری رات جنگ ہوئی. مولا علی کا لشکر زخمی ہے کیونکہ معاویہ کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ تھی اور مولا علی کے لشکر کی تعداد کل 90,000 تھی. رات بھر جنگ ہوئی، مولا علی کا لشکر تھک بھی گیا، زخمی بھی. مالک اشتر مولا علی کے سامنے آئے ہاتھ جوڑتے ہوئے، اے آقا 1 دن کے لیے جنگ روک دیجئے، 1 دن کے لیے جنگ روک دیجئے کیونکہ لشکر زخمی بھی ہے اور تھکا ہوا بھی. مولا نے فرمایا جنگ تو ہوگی. ارے توجہ چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا جنگ تو ہوگی. مالک اشتر ہاتھ جوڑے ہوئے، آقا کون لڑے گا؟ پورا لشکر تھکا ہوا ہے، پورا لشکر زخمی ہے. مولا نے فرمایا کل میرا بیٹا لڑے گا. ارے توجہ رہے، میرا بیٹا لڑے گا، میرا بیٹا لڑے گا. صبح نمودار ہوتی ہے، جمع ہوتے ہیں سب. مولا علی بھی تشریف فرما ہے، مولا علی بھی تشریف فرما ہے. ایک بلندی پر مولا علی تشریف لے گئے. جنگ ہوگی، جنگ ہوگی، میرا بیٹا لڑے گا، میرا بیٹا لڑے گا. امام حسن کھڑے ہوئے، بابا جاؤں میں؟ توجہ رہے، بابا جاؤں میں؟ نہیں، حسن بیٹھ جاؤ. امام حسین کھڑے ہوئے، بابا میں جاؤں؟ کہ نہیں حسین بیٹھ جاؤ. امام حسین نے تعجب سے کہا، بابا آپ نے تو اعلان فرمایا میرا بیٹا لڑے گا. ارے توجہ رہے، آپ نے تو اعلان فرمایا میرا بیٹا لڑے گا. نہ مجھے آپ بھیج رہے ہیں نہ بھیا حسن کو بھیج رہے ہیں. کہا کہ ہاں میں نے کہا میرا بیٹا لڑے گا. تم رسول کے بیٹے ہو، تم رسول کے بیٹے ہو، میرا بیٹا لڑے گا، عباس لڑے گا. اے عباس سامنے آ جاؤ. جناب عباس آتے ہیں، اپنا خود پہنایا، اپنی زرہ، اپنی عبا، اپنی قبا، بالکل ہو بہو شبیر علی کے، علی کی شبیر. چہرے پر نقاب ڈالا. اے عباس جاؤ اور جا کر جنگ کرو. ایسی جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تو علی بہت جوش میں ہے، آج تو علی بہت جوش میں ہے، آج علی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر رہا ہے. علی لڑ رہے ہیں، علی جنگ کر رہے ہیں. مولا علی کو جوش آیا. مولا علی بھی نقاب ڈال کر جناب عباس کے پہلو میں آ کر جنگ کرنے لگے. گھبرا کر معاویہ کا لشکر بولا، ارے ابھی ہم ایک ہی علی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات.
لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں. یا عباس یا عباس بس آدھے منٹ سے زیادہ نہیں. ارے دو علی کہاں سے آ گئے؟ زبردست جنگ ہو رہی ہے، سامنے سے بھاگ رہے. مورخ لکھ رہا ہے، توجہ رہے، جملے میرے نہیں ہیں، مورخ کے جملے ہیں کہ بھاگنے والے اپنے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر بھاگ رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی سر موجود ہے کہ نہیں. سر پر ہاتھ رکھے بھاگ رہے تھے کہ کہیں عباس کی تلوار سے سر اڑ تو نہیں گیا، سر اپنی جگہ پر موجود ہے یا نہیں. بس توجہ چاہتا ہوں، عباس بنے شبیہ علی. ارے 2 ہی مرتبہ تاریخ میں دھوکے ہوئے. ارے توجہ، آخری جملے. تاریخ میں 2 ہی مرتبہ دھوکے ہوئے. ایک مرتبہ دھوکا ہوا مشرکوں کو، ایک مرتبہ دھوکا ہوا منافقوں کو. مشرکوں کو کب دھوکا ہوا؟ پوری رات شب ہجرت یہ دھوکا کھاتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں. علی پر رسول کا دھوکا ہوا، علی پر رسول کو دھوکا ہوا. اور پورے دن عباس جنگ کرتے رہے. منافق سمجھتے رہے کہ علی جنگ کر رہے ہیں. مگر میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ یا علی، ارے آپ کے بیٹے نے کچھ فرق رکھ دیا ہے. ارے جب آپ پر رسول کا دھوکا ہوا تو رات کے اندھیرے میں ہوا تھا، اور جب عباس پر علی کو دھوکا ہوا تو دن کی روشنی میں دھوکا ہوا. پالنے والے، ہم تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ بطفیل ابو الفضل عباس علیہ السلام کے جو باب الحوائج ہیں، جتنے بھی حاضرین یہاں ہیں، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے. جو مریض ہیں ان کا شفا عنایت ہو جائے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت مل جائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مل جائے، جو با روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی ہو جائے. پالنے والے جہاں جہاں بھی دوستداران محمد و آل محمد موجود ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور رہے. پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے، اور جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں، پالنے والے ان کو بھی تباہ و برباد کر دے. پرچم اسلام سر بلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے. ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد ہماری کردار عمل سے راضی نہ ہو جائیں. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے غلاموں جانثاروں میں شمار فرما. پالنے والے اس عظیم محفل کے جو منتظمین ہیں، پالنے والے ان کو بھی دین و دنیا دونوں کی ترقی عنایت فرما. خصوصیت سے میرے بھائی میثم رضوی، ان کے لیے خصوصی دعا کہ ان کو بھی دینی اور دنیاوی ترقیاں عنایت ہوں. ان کی تمناؤں کو پورا فرما، اور ان کو ان کا جو جائز حق ہے پالنے والے، وہ جائز حق ان کو ملے انشاءاللہ. یہی ہماری دعا ہے. آپ تمام حضرات نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات بر